اور ایک اس کے علاوہ گئے 17 سال کا شہزادہ. لوگوں نے کہا تھا مولا اب آپ باہر مت آئیے ورنہ جنگ آگے بڑھے گی نہیں. آپ ایسا کیجئے کہ خود مت جائیے, کسی اور کو بھیج دیجئے. امام نے اپنے خیمے سے اپنا لباس پہنا کر یا ایک نقاب چہرے پہ ڈال کر بھیج دیا. اور جب عباس 17 سال کا شہزادہ میدان جنگ صفین میں آیا تو حاکم شام نے کہا ابن اشعثہ سے کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو. کہتا ہے یہ بچہ, اس کے مقابلے پر میں کیسے جاؤں, شرم آتی ہے مجھے. میں 1000 سپاہیوں پر اکیلا بھاری, یہ بچہ کہاں میرا مقابلہ. اس کے لیے میرے 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہی اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا. بھیج دیا ایک بیٹے کو, ایک کو بھیجا واصل جہنم, 2 کو واصل جہنم, 3 کو واصل جہنم, 3 کو ٹھیک ہے نا, پھر 4, پھر 5, پھر 6, پھر 7, 7 کے 7 جہنم میں گئے. 7 بیٹے کسی شخص کے مار دیے جائیں تو اس کی آنکھوں میں خون کا سمندر تو آنا چاہیے نا. اور ابن اشعثہ یا ابن اشعثہ جب میدان میں اترا اور مولا عباس کے مقابلے پر آیا بہت غصے میں. اور تاریخ کا جملہ ہے کہ جنگ صفین میں میدان میں مولا عباس نے ابن اشعثہ کو تلوار نکالنے کی مہلت ہی نہ دی. اور عجیب بات میں بتاؤں آپ کو, ایسی عجیب بات ہے کہ یہ مولا عباس کی شان بیان نہیں ہوئی ہے. یہ مولا عباس کی شان بیان نہیں ہوئی ہے. بالکل ایسے جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا کہ در خیبر کو اکھاڑ دینا یہ شان مولائے کائنات کا بیان نہیں ہے. یہ تو چونکہ حالات ایسے تھے کہ یہی کام کرنا تھا, ورنہ شان تو بہت بلند. در خیبر تو کوئی مولائی بھی اکھاڑ سکتا تھا. ابن اشعثہ کا سر اڑا دیا آپ. خاص کیفیت تلوار میں جو کربلا کے میدان میں لوگ کیا بیان کریں گے مولا عباس کے حوالے سے آپ کی جنگ کو صفین میں کربلا میں. ایک جملہ یاد رکھیں, حضرت شہزادے قاسم جیسا 13 سال کا شہزادہ کربلا گیا, اتنا بہادر کہ اس اکیلے شہزادے پر حملہ کرنے والے کوئی تیار نہیں تھے کرنے کے لیے. 35 افراد کو واصل جہنم کیا تھا اس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں. حالت یہ تھی کہ پاؤں رکاب میں نہیں پہنچ رہے تھے. چھوٹا سا 35 افراد کو واصل جہنم کر کے شہزادہ کیا بہادر تھا, اللہ اکبر. اس کے جوتے کا تسمہ کھل گیا, مقتل کے جملے. اور اس نے یہ بات گوارا نہ کی کہ پیٹھ موڑ کر میدان سے کہیں جا کر ایک طرف اپنے جوتے کا بند باندھ. حالت جنگ میں اسی میدان میں کھڑے کھڑے جھکا اور جھک کر اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے لگا تو حملہ کیا گیا. جب تک شہزادے کے دونوں ہاتھ آزاد تھے, جب قاسم ایسا ہو تو عباس کیسے ہوں گے. عبداللہ ابن مسلم کربلا کے میدان میں مسلم ابن عقیل کا ایک اور بیٹا, کیا جنگ کی ہے کہ 93 افراد واصل جہنم کیا. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ یہ ابن شاسا کا سر اڑا دینا تو مقابلے پر ہی وہ آیا تھا, اور نہ یہ عباس علمدار کی شجاعت کی شان تمام نہیں ہے. عبداللہ ابن مسلم. اب ایک جملہ سنیں, سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
فرماتے ہیں اگر ساری دنیا اولاد ابو طالب ہوتی سب بہادر ہوتے. اب سمجھیں کہ بہادری چلی کہاں سے ہے. اب تو بات واضح ہو گئی نا. آپ فرماتے ہیں اگر ساری دنیا اولاد ابو طالب قرار دے دی جاتی تو دنیا میں کوئی ڈرپوک ہوتا ہی نہیں. سمجھ لیجیے. اور اس کے بعد اب ایک خاص انداز سے تلوار چلانے کا بس ایک جملہ سن لیجئے کہ ایسی کاٹ تلوار کی ہوتی تھی کہ بسا اوقات تلوار چلتی تھی، وار ہو جاتا تھا اور تلوار واپس آ جاتی تھی اور کٹنے والے کو معلوم نہیں ہوتا تھا کٹا کہاں سے. اس کی مثال موجود ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وقت نہیں ہے لیکن جنگ صفین سے واپسی پر ایک لشکر شام کا سپاہی کا ٹکراؤ ہو گیا امام کے ایک سپاہی سے. اور کیا تلوار کا وار کیا اس نے. یہ تلوار کا وار کیا اور اعلان کر دیا میں نے اسے مار دیا. حالانکہ وہ چل رہا تھا. اور جب مولا کائنات کو بتایا گیا امام نے اس کو داد شجاعت دی. یہ تلوار کی کاٹ کا ایسا انداز ہے کہ اس کا سر جا کر گرا کب؟ جبکہ اپنے لشکر والوں تک پہنچ گیا. یہ تلوار کی کاٹ کا انداز کہ کٹنے والے کو بھی خبر جب ہوتی تھی، جب ہلتا تھا کہ کٹا کہاں سے ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چلیے یہاں تک تو ہم نے بات کو مکمل کیا. آج تو زخم پر ہی بات مکمل ہوگی. الزخم